اس کا سمجھنا نہایت مشکل تھا، لیکن سمجھ آپ کو آتی تھی، اور اس کا بوجھ اتنا پڑتا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور میری ران پہ سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، بیٹا تھا حضور کا، متمنا تھا کہ حضور پر وحی کے آثار طاری ہو گئے، تو کہتے ہیں میری ران ایسے ہو گئی جیسے ابھی ٹوٹنے لگی ہے، اتنا بوجھ پڑتا تھا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی، سخت جھاڑے کے موسم میں بھی اتنا پسینہ حضور کو آتا کہ آپ اس میں شرابور ہو جاتے، حتیٰ کہ ایک دفعہ صحابہ فرماتے ہیں حضور اونٹنی پہ سوار تھے، وحی اترنا شروع ہوئی تو اونٹنی کھڑی نہ رہ سکی، چنگھاڑتے ہوئے بیٹھ گئی، یعنی اونٹنی سے وحی کا بوجھ برداشت نہیں ہوا۔ بعض دفعہ جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ ہوتی ہے، اس طرح کی آواز حضور کے دائیں بائیں ہوتی تھی، یہ بھی علامت تھی کہ نبی علیہ السلام پر قرآن اتر رہا ہے۔ اب حضور اس آواز کو بھی سمجھتے تھے۔ دیکھو سلیمان پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا تھا کہ علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، قرآن کہتا ہے سارے جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ سورہ نمل میں ہے، سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے تو چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی وہ کہنے لگی اپنی اوقات میں آ جاؤ، سلیمان کا لشکر گزرنے لگا ہے تو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سوراخوں میں، تم تو کچلی جاؤ گی، سلیمان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو ہواؤں نے یہ پیغام چیونٹیوں کی ملکہ کا حضرت سلیمان کے کان میں ڈالا، فتبسم ضاحکا من قولھا، حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے، سبحان اللہ۔ اب ہنسے کب ہیں؟ جب اس کی بات کو سمجھا ہے۔ تو جو اللہ حبیب سے پہلے پیغمبروں کو ان پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں سکھا دیتا ہے، وہ وحی کی آواز اگر شہد کی مکھیوں سے ملتی ہے تو اس کا طریقہ بھی مصطفیٰ کو سکھا دیتا ہے۔ سب سے وحی جو آسان آتی تھی وہ یہ ہے کہ یہ جبرائیل امین حضرت وحیہ کلبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور نہایت خوبصورت تھے، یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جب یوسف اتنا خوبصورت ہے تو اس کی اولاد کیا خوبصورت نہیں ہوگی؟ تو جبرائیل وحیہ کلبی کی صورت میں انسانی روپ میں حضور کے پاس آتے تھے، حضور سے جو گفتگو کرتے تھے وہ وحی ہوتی تھی، اور یہ آسان وحی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قرآن نے نوٹ کیا ہے کہ جب جبرائیل تلاوت کرتے تو حضور جلدی جلدی اس کو پیچھے پیچھے پڑھنے کی کوشش کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، میں پیغمبر آپ صرف سنا کریں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی جلدی اس کو دہرانے کی آپ کوشش نہ کریں، اپنی زبان کو حرکت میں نہ لایا کریں، ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، فرمایا اس قرآن کو آپ کے دل و دماغ میں نقش کرنا، جمع کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جیسے
یہ اتر رہا ہے ویسے ہی ہم اس کو آپ کی زبان سے جاری بھی کریں گے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہی تو وحی کے انداز تھے، اور صحابہ حیران ہو جاتے تھے بعض دفعہ کہ واحیہ قلبی میں بیٹھا ہوتا تھا اور واحیہ قلبی کی صورت میں جبرائیل بھی آیا ہوتا تھا، پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان میں واحیہ قلبی ہے کون، ان میں واحیہ قلبی وہ کیسا عظیم شخص ہوگا کہ جس کی صورت میں جبرائیل آیا کرتا تھا، کتنا اللہ کے ہاں وہ آدمی مقرب ہوگا کہ فرشتہ اگر انسانی صورت میں آتا ہے تو اس واحیہ قلبی کی صورت میں آتا ہے۔ قرآن کریم اسی ترتیب سے جیسے آج ہم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کا کاتبوں سے لکھوایا ہوا ہے۔ حضور کے زمانے میں کاتب تھے، چاروں خلفائے کرام جو ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ قرآن لکھنے والے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن لکھنے والوں میں شامل ہیں، حضرت طلحہ بھی قرآن لکھنے والوں میں شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ اس آیت کو جو اب اتری ہے، اس فلانی آیت کے بعد لکھو، اس رکوع کو فلاں رکوع کے بعد لکھو، اس سورت کو فلاں سورت کے بعد لکھو۔ یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے تھے۔ یہ موجودہ ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے۔ اب اس میں زبر زیر پیشے جو ہے وہ ہم اجمیوں کے لیے لگائی گئی ہیں تاکہ ہم قرآن کو غلط نہ پڑھیں، اور یہ حجاج بن یوسف نے لگوائی تھی۔ کس نے لگوائی تھی؟ دیکھو ظالم ہے، صحابہ کا قاتل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں، ان کو اس نے بیت اللہ کے سامنے پھانسی دی ہے، اتنا بڑا مجرم ہے، لیکن کام اللہ اس سے کیا لے رہا ہے؟ قرآن کریم کی جو زبریں زیریں پیشے مدیں وقف شد ہے، یہ سارا کچھ حجاج بن یوسف سے اللہ نے کروایا ہے۔ جتنے بھی اجمی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ثواب تو اس کے کھاتے میں جاتا ہے نا، ہمارے صحیح پڑھنے کا۔ اللہ جس سے کام لے لے۔ یہ رکوع کے اوپر جو عین لکھی جاتی ہے، یہ بھی بات کی ہے، اس کی کوئی سند نہیں ملتی۔ رکوع کسے کہتے ہیں؟ کہ کھڑے ہو کر رکوع تک جانے میں جتنا قرآن رکعت میں پڑھا جائے اس کا ایک مضمون وہاں تک مکمل ہو جاتا تھا، اس کے بعد رکوع میں جایا جاتا تھا۔ تو یہ اشارہ ہے پڑھنے والے کو کہ یہاں تک یہ مضمون مکمل ہو جاتا ہے جب آپ نماز پڑھیں تو یہاں تک پڑھیں، اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں۔ قرآن کریم میں سجدہ بھی ہے، سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ یہ کل 14 سجدے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے جب اس آیت کو پڑھا ہے، اس مقام کو پڑھا ہے، تو رکوع کیے بغیر، قیام کیے بغیر، بیٹھے بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اس میں سجدے کی تسبیحات پڑھی ہیں۔ اسے تلاوت سجدہ کہتے ہیں۔ تلاوت سجدہ ایک ہی دفعہ میں بھی کیا جا سکتا ہے، 14 سجدے آپ اکٹھے ایڈوانس بھی کر سکتے ہیں، پڑھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، پڑھتے پڑھتے جہاں یہ آیت آ جائے وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ سجدے کی آیت آپ ایک مقام پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے طلباء جو ہیں، ظاہر ہے وہ آیت جب سجدے کی آتی ہے، سبق میں آتی ہے، اسے یاد کرنا ہوتا ہے، وہ بار بار پڑھنی پڑتی ہے۔ ایک مقام پر آپ 1000 دفعہ بیٹھ کے بھی سجدے کی ایک آیت کو پڑھتے رہیں تو ایک ہی سجدہ ہوگا۔ مقام بدلے گا، ساتھ سجدے کی تعداد بھی بدل جائے گی۔ اسی طرح یہ جو جسے منزل کہتے ہیں، 7 منزلیں ہیں قرآن کی، ہفتے میں 7 دن ہیں اور 7 ہی منزلیں۔ حافظ قرآن کے لیے روزانہ کی 1 منزل ہے تاکہ ہفتے میں اس کا قرآن کریم مکمل ہو جائے۔ 30 پاروں کی ترتیب بھی
قرآن کریم کی تلاوت میں سہولت کے لیے رکھی گئی ہے، ورنہ یہ ترتیب شروع سے نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ایمان والا ایک مہینے میں قرآن کریم کو پورا پڑھ سکے، روزانہ کے اعتبار سے ایک پارے کی تلاوت کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جبرائیل سے اس قرآن کا 2 دفعہ دور کیا ہے۔ ہر سال دور کرتے تھے۔ دور کسے کہتے ہیں؟ پہلے ایک کا سننا، پھر اس کو وہی سنا کے آگے ایک رکوع سنانا، اس کو دور کہتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہر سال رمضان المبارک میں جبرائیل امین سے قرآن کا دور کیا ہے، اور زندگی کے آخری سال میں آپ نے قرآن کے 2 دور کیے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ محبوب اس کے بعد جبرائیل سے آپ کو دور کرنے کا وقت نہیں ملے گا۔ اسی طرح آپ نے ساری زندگی مسجد نبوی میں رمضان المبارک کا 10 دن کا اعتکاف فرمایا ہے، لیکن زندگی کے آخری سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کا آخری اعتکاف تھا، اس لیے فرمایا کہ محبوب اس کو 20 دن کا کر دو۔ تو یہ قرآن ہے بھئی، حضور کے زمانے میں یہ چمڑوں پہ لکھا گیا، پتوں پہ لکھا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اکٹھا کیا اور امہات المومنین کے گھروں سے منگوایا، اور یہ قرآن کے حضور کے زمانے میں 70 حافظوں کی شہادت ثابت ہے جو شہید کیے گئے۔ عرب لوگ جو ہیں وہ بڑے قوی حافظہ تھے، وہ بڑی بڑی کتابیں جو ہیں معمولی سے وقت میں یاد کر لیتے تھے۔ تو قرآن کریم کے حفاظ حضور کے زمانے میں بھی کثرت سے تھے۔ حضرت نے سب کو بٹھا کے قرآن کریم کو جمع کیا، 7 نسخے لکھوائے، ایک مکہ میں رکھا، ایک مدینہ میں رکھا، ایک کوفہ میں رکھا، ایک بصرہ میں رکھا، اور ایک یمن میں رکھا، ایک شام میں رکھا، اور اسی طرح ایک نسخہ کسی اور علاقے میں رکھا۔ 7 نسخے اس قرآن کو اس ترتیب، اس جلد میں اس ترتیب کے ساتھ حضرت عثمان نے جمع کیا ہے، اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، کہ قرآن کریم کو اکٹھا کرنے والا شخص، اور ایک قرات پہ متفق کیا ہے، ساری امت کو ایک ہی پڑھنے کے انداز میں متفق کیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے جو ہے وہ پڑھنے کے مختلف انداز ہیں، اور 17 طریقوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کتنے طریقوں سے؟ 17 طریقوں سے، اور آج بھی یہ فن موجود ہے۔ اور 17 قاری کہتے ہیں جو 17 طریقوں سے قرآن کو پڑھنا جانتا ہوں۔ ہم تو صرف جو معروف ہے اسے روایت حفظ کہتے ہیں۔ اس طرح امام قالون ہیں، ان کی علیحدہ قرات ہے، تو اور بھی ائمہ حضرات ہیں، اور جو پڑھا جائے وہ صحیح ہوتا ہے۔ چونکہ ہم نے سنا نہیں ہوتا، اس لیے ہم کہتے ہیں یار یہ اچھا بھلا مولوی ہو کے قاری ہو کے قرآن غلط پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ روایت اسی طرح ہوتی ہے، اس کا معنی نہیں بدلا ہوتا۔ عربی زبان کے بولنے میں پڑھنے میں لہجے ہیں، اور جو عرب میں رہ کے آئے انہیں پتہ ہے لہجوں کا کہ لہجے کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح بھئی یہ قرآن کریم جو ہے اس کے لکھنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی ہے۔ فرمایا کرام بررا، سبحان اللہ، بِأَيْدِي سفرا، جن ہاتھوں سے یہ قرآن چل کے تم تک اے اہل ایمان پہنچا ہے، کرام بررا، وہ لوگ بڑے نیک ہیں اور بڑے باعزت ہیں۔ قرآن کے لکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے معزز بھی کہا ہے، محترم بھی کہا ہے۔ تو پھر یہ اب دیکھ لو کروڑوں لوگوں کے سینوں میں موجود ہے، اس کو مٹانے کی بڑی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کیسے حفاظت کریں گے؟ آنکھوں والے اگر اسے پڑھنا چھوڑ دیں گے، اللہ نبینوں کو یہ دولت دے دے گا۔ اگر امراء اس کو چھوڑ دیں گے، اللہ غرباء کی جھوگیوں میں اس کو داخل کر دے گا۔ اور اگر صحیح سالم اعضاء والے اسے چھوڑ دیں گے، اللہ لنگڑوں کو یہ دولت دے دے گا۔ یار اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا
کہ جن لوگوں کو قائد اعظم کے 14 نکات یاد نہیں ہوتے، ان کو محمد پہ اترنے والے قرآن کی 114 صورتیں یاد ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن کی حقانیت ہے۔ آپ اپنی زبان کی جو ہے ایک صفحہ لفظ بلفظ یاد نہیں کر سکتے۔ یہ عربی آپ کی اپنی زبان نہیں ہے، زبر زیر پیش کے فرق سے معنی بدل جاتا ہے، لیکن آپ اس کو الحمد سے لے کے والناس تک پڑھتے ہو، ترتیب سے پڑھتے ہو، اور اس میں کوئی ایسا غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ تو قرآن یہی کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اس کو سیکھے، جو اس کے مطالب کو سمجھے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہر عمر کے فرد کے لیے آسان ہے، اور زندگی میں بندے کی جب موت آتی ہے، اس کا ہر علم جو اس نے شروع کیا ہوتا ہے وہ انکمپلیٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بندہ ڈاکٹری پڑھتے پڑھتے مر جائے، اسے ڈاکٹری کی سند نہیں ملتی۔ انجینئرنگ پڑھتے پڑھتے مر جائے، یونیورسٹیوں سے انجینئر کی سند نہیں دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، توجہ کریں، آج اس نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا، صبح اس کی موت ہو گئی، اللہ قبر میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اس کی قبر میں قرآن کلاس لگتی ہے، کل قیامت کے دن اسے حافظوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ ایسا علم ہے جس کو مکمل کیا جاتا ہے، جس کی تکمیل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے حفظ کر رہے ہیں، نازلہ پڑھ رہے ہیں، خود بھی وہ پڑھتے ہیں، قرآن کی زیارت کرتے ہیں۔ اس کا ادب یہ ہے کہ اونچی جگہ بیٹھ کے پڑھا جائے، اس کا ادب یہ ہے کہ قبلہ رخ پڑھا جائے، اس کا ادب یہ ہے کہ باوضو ہو کے اس کو پڑھا جائے۔ لا یمسہ الا المطہرون، جب اس کو ہاتھ لگانا ہے تو اس وقت وضو ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس قرآن کو پڑھنے کے لیے مسجد کی الماری سے اٹھاتے، اسے چومتے، آنکھوں سے لگاتے، آنکھیں بھر آتی، کہتے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کرنے کے لیے طور پہ جانا پڑتا تھا، سفر کرنا پڑتا تھا۔ اللہ نے حضور کی امت پہ کیسی شفقت فرمائی ہے، کیسی رحمت فرمائی ہے۔ آپ کا اللہ سے بات کرنے کو دل چاہے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں، آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اللہ سے بات چیت شروع ہو جائے گی۔ اللہ سے بات آپ کی تمنا ہے، یار میں رسول کے زمانے میں پیدا ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بات کرتا، حضور سے کلام کرتا، حضور کی بات سنتا۔ آپ حدیث پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو وہی اجر ملے گا جو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے اجر حاصل کیا۔ حضور اپنی بات میں آج بھی ہم میں موجود ہیں، قرآن اپنے انداز میں کلام الہی ہونے میں آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ دیکھو اس دور کے لوگوں نے چاند کو ٹوٹتے دیکھا، کہا یہ نبی کا معجزہ ہے۔ حضور کے ہاتھوں سے پانی کا نکلنا دیکھا، کہا یہ حضور کا معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درختوں کا چل کے آنا دیکھا کہ حضور نے اشارہ کیا، دائیں کا درخت بھی چال آیا، بائیں کا بھی چال آیا۔ حضور نے اس کی اوٹ میں پھر پیشاب کیا، کیونکہ جنگل تھا، وہاں پر بے پردگی ہونی تھی۔ تو چلتے ہوئے درختوں کو صحابہ نے دیکھا، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اور حضور کے تھوک میں اتنی شفا دیکھی کہ علی کی آنکھوں میں لگے تو شفا ملے، ابو بکر کی زہر آلود ارڑی میں لگے تو شفا ملے، جابر کے کھانے میں ملے تو کھانا برکت والا ہو کے بڑھ جائے۔ اور حالانکہ جو سائنس ہے وہ کہتی ہے تھوک میں بیماری ہے، اللہ نے نبی کے تھوک میں بھی شفا رکھی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے فار ایور قرآن، قیامت تک ہے۔ کوئی اس کا چیلنج قبول نہ اس جیسی صورت لا سکتا ہے، نہ اس جیسا کلام لا سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے آداب ہیں، اور ضروری باتیں جو ڈباچے کے طور پہ تھیں وہ آج میں نے ذکر کر دی ہیں۔